العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی روشنی میں تمام ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی۔ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ مسجد سرا بلکہ خاتم النبیین حسین آباد کے اندر یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔ میں ہمارے شیخ محمد حسین بلتستانی، شیخ ارشد علی حفظ اللہ، اس مسجد کے امام اور قاری شیخ محمد زبیر حفظ اللہ، ہمارے چھوٹے اور پیارے بھائی شیخ سفیان سلیم حفظ اللہ، ان تمام کا دلی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے پروگرام کے لیے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ موضوعات تو حقیقت میں ہمارے شیوخ کو بیان کرنے چاہیے، ہم تو ان کے سامنے طالب علم ہیں۔ بہرحال الامر فوق الادب، حکم ہے ماننا پڑے گا۔ شیخ سفیان نے جو موضوع بیان کیا، پہلے تو جو کانفرنس کا عنوان ہے آپ اسی کو دیکھ لیں، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا۔ اب کلمۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ تقریباً سارے مفسر جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد اللہ کی توحید ہے، اللہ کا دین ہے، اور یہ اللہ کی توحید اور دین کی سر بلندی کے لیے ہر مسلمان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اسے استطاعت دی ہوئی ہے اسے کوشش کرنی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیں، جو تمام انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، اہل حدیث الحمدللہ قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، اور تمام انبیاء نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور شرک کا رد کیا۔
یہ نقطہ ذہن کے اندر بٹھا دیں کہ شرک کے رد کے بغیر آپ توحید بیان نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اگر شرک کا رد نہ ہوتا تو کیا انبیاء کرام شہید کیے جاتے؟ کیا انبیاء کرام کو ہجرت کرنی پڑتی؟ کیا انبیاء کرام کو لوگ گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے؟ تو شرک کا جو رد ہے، آپ اس کے بغیر توحید کو بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کھولیے، سورہ البقرہ، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا، اس کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسا مضبوط حلقہ پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے طاغوت کا انکار کرنا اس کا بیان کی۔ آپ کلمہ دیکھ لیں، کلمہ توحید پہلے نفی ہے، اس بات باطل، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ اس بات بعد میں، پہلے نفی ہے، تمام معبودان باطل کی، اور تمام انبیاء نے یہی طریقہ اپنایا۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ آپ کا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے۔ اگر عقیدہ کے اندر شرک ہے، بدعت ہے، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، صحیح سند کے ساتھ، آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، ان کے بھائی تھے ہشام۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ عاص کے دونوں بیٹے عمر اور ہشام یہ مومن، ہشام اور عمر دونوں مومن ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عاص کا۔ اس نے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں کو بلا لیا تاکہ مر جاؤں تو میری طرف سے، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں 100 غلام آزاد کرنے، ایک طریق کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ 100 اونٹ نہر کرنے۔ بہرحال جب عاص کی موت ہو گئی تو ایک بیٹے شام نے عمل کر دیا اور اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دی، لیکن سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس چل کر آ اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ آپ جانتے ہیں اس کی موت شرک کی حالت میں ہو گئی، اگر میں اس کی وصیت کے مطابق 100 اونٹ میں سے 50 اونٹ جو اپنا حصہ بنتا ہے نہر کروں تو میرے والد کو کوئی فائدہ ہوگا، نفع ہوگا؟ اب یہاں اللہ کے نبی نے بالکل واضح فرما دی، فرمایا اما ابوک
فلو کان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک. اے عمر، اگر تیرا والد توحید کا اقرار کرتا، توحید پر موت ہوتی، تم اس کی طرف سے روزے رکھتے، اس کی طرف سے صدقہ کرتے تو اسے یقیناً نفع ہوتا، لیکن اب کوئی نفع نہیں ہو. اس کی موت شرک پر ہوئی، اب عمل مقبول نہیں ہوں گے اس کے، یا اس کے لیے جو کچھ کیا جائے. تو یہ دلیل حدیث کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور اسی توحید کے کلمے کو بلند کرنا یہ تمام انبیاء کا مشن رہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد جس پیغمبر کی شان سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے، جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا والد کہا، ابھی ابراہیم، ابراہیم میرے والد ہیں. آپ درود پڑھتے ہیں، کوئی نماز بغیر درود کے نہیں ہوتی. اور یہاں بھی اہل حدیث کا تمیز ہے. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ یہ درود کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز آپ کی درست نہیں. جس نماز کے اندر، حالانکہ دیگر حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے اگر نہ پڑھے تب بھی درست ہے، اگر نہ پڑھے تب بھی درست ہے. لیکن اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر درود لازم ہے. اور اس درود کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد جس پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا قابل غور ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر، غور کیجیے الفاظ پر. فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کن کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی. آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ان کے ساتھیوں کا سورہ ممتحنہ کے اندر، تو محض بیان نہیں کیا. یہ فرق ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. محض بیان نہیں کیا، اس سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ صرف اور صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مومنو، تمہارے لیے یقیناً اللہ کی نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اور یہاں کیا فرمایا؟ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. یہ ہے قرآن. ابراہیم علیہ السلام پر صرف قصہ بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اندر بہترین نمونہ ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، اس اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے. اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. میں اپنی تقاریر کے اندر کہتا ہوں قرآن مجید کے اندر تو بے شمار دلائل ہے، یہ بھی دلیل ہے اسلام نے قوم پرستی کی جڑ کاٹ دی. قوم پرستی کی جڑ کاٹ دی. ابراہیم علیہ السلام
نے غیروں سے نہیں کہا، اپنی قوم سے۔ ابھی الحمدللہ میرا خطبات کی دوسری جلد تیار ہو رہی ہے، ابھی مضمون میں درمیان میں چھوڑ کر کراچی آیا ہوں اسی موضوع پر۔ آپ دیکھیں جنگ بدر لگی، سامنے کون تھے؟ غیر تھے، اللہ کے رسول ہیں، سامنے قریش ہیں، سیدنا علی ہیں، عقیل ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ابو عزیز ہیں، ابو حذیفہ ہیں، قطبہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عبد الرحمن ہیں۔ آپ قومیت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو خون خون سے لڑا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ، چچا بھتیجے کے ساتھ، ماموں بانجے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ۔ بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی توحید، صرف اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیدار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیدار ہیں۔ دیکھیں، ایک حکم لگانا، کسی کو کافر کہنا، جیسے شیخ نے کہا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو اپنی طرف سے کافر کہہ دیں۔ ہاں، کسی کا عمل اگر شرکیہ ہے تو کہیں گے شرکیہ ہے، کفریہ ہے، لیکن تکفیر معین یہ آپ کا کام نہیں۔ کافی رکاوٹیں ہیں جو عبور کرنی پڑتی ہیں، شرائط ہے، یہ ہمارا کام نہیں کسی کو کافر قرار دینا، لیکن حق بیان کرنا ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور چاہے کوئی ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کر۔ کوئی ناراض ہو جائے، جب ناراض ہوئے تبھی تو قتل کیا نا بھائی، شہید کیا انبیاء کو۔ جب ناراض ہوئے تب اللہ کے رسول کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ۔ جب ناراض ہوئے تو انبیاء کو پتھر مارے گئے۔ ناراض تو ہوں گے، توحید بیان کریں اور مشرک ناراض نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو کیا ہم توحید بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جائے، لیکن کسی کو گالی نہیں دی جائے گی، برا بلا نہیں کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن حق کھول کر بیان کرنا ہوگا تاکہ قوموں پر حجت پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تم سے بیدار ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیدار، ان سے بھی بیدار ہے۔ اور آگے فرمایا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا۔ کب تک؟ جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک دشمنی رہے گی، بغض رہے گا، جب تک ایک اللہ پر ایمان نہ لیا۔ یہ ہے توحید۔ اور دیکھیں اس توحید میں ابراہیم علیہ السلام کتنے کھرے تھے، آگے بڑھ کر والد کو بھی نہیں چھوڑا، قوم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے بجان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ظاہر گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ کوئی رعایت کی والد کے ساتھ، خراب الفاظ نہیں کہے، گستاخی نہیں کی، لیکن کیا کہا؟ آپ کو بھی گمراہ دیکھتا ہوں، آپ کی قوم کو بھی گمراہ۔ اور پھر جرات مندی دیکھی، اللہ اکبر، قوم جاتی ہے میلے پر، پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ہتھوڑا لے کر سارے بت توڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب قوم میلے سے لوٹتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرک کی بے وقوفی کو بیان کیا۔ اب گہرائی سے اگر دیکھیں قرآن کی آیت کو، کیا کہتے ہیں؟ من فعل ھذا بآلہتنا
ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ جو تربت ان کی بنی ہوئی ہے کس نے بنائی؟ کس نے یہ کام کیا؟ اب یہاں مشرک کی بے وقوفی ہے، اس کا بیان ہے کہ ان کے خدا اتنے بے بس ہیں کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا رب ان اللہ لقوی عزیز، وہ غالب ہے، وہ طاقتور ہے، کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن معبودان باطل اتنے کمزور ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں، قوم کے لوگ آ گئے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم ابراہیم، اللہ اکبر۔ قوم کے کچھ افراد نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، نوجوانوں یہ آپ کا کام ہے، ابراہیم بوڑھے نہیں تھے، نوجوان تھے۔ یذکرہم، یہاں تمام مفسر کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد محض ذکر نہیں، ان پر عیب لگا رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے۔ تمام مفسر، ابن کثیر کھولیے، قرطبی کھولیے، جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان پر عیب لگا رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے۔ اس کا نام ہے ابراہیم، کا لیا ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر لیا، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعلوا کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا، جس کے ہاتھ میں کلاڑی یا ہتھوڑا ہے، اس نے یہ کام کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، توڑا تو خود اپنے ہاتھوں سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے نے توڑا، یہ بڑے کا کام ہے، یہ جھوٹ نہیں بلکہ دشمن کو دشمن کے میدان میں لاجواب کرنا، دشمن کو دشمن کے میدان میں لاجواب کرنا۔ انہیں معلوم تھا کہ سامنے سے جواب کیا آئے گا، سامنے سے جواب کیا آئے گا، اور وہی جواب آیا جس کی توقع آپ کر رہے تھے۔ کہا کہ ابراہیم یہ کس طرح توڑے گا جو نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جوش میں آ گئے، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تف ہے تم پر اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، تم پر بھی تف ہے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور دشمن اب لاجواب، جو لاجواب ہوتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے، آگ جلا دی اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، اور انہیں یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل جائے گی، خاک ہو جائیں گے، لیکن یہ غلط فہمی تھی۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے، حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، حقوق کی حفاظت کرو گے، حدود کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہی ہوا، آگ جل رہی ہے، لیکن یہاں ایک عجیب چیز، حسین آباد والوں، حسین آباد ہے عثمان آباد، حسین آباد، عجیب چیز دیکھیں، یہ قرآن کی عظمت، اللہ کی قدرت کا بیان۔ اللہ چاہتا طوفان آ جاتا، لکڑیاں اڑ جاتی، ہوا چلتا، اللہ چاہتا زوردار بارش ہوتی، آگ بجھ جاتی۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ دکھانا چاہتا کہ ہر چیز میرے حکم کے تحت ہے، ہر چیز۔ آگ چل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہوا ہے، اللہ نے فوراً حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی نہیں کہ نقصان پہنچے، سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور یہاں ایک عقیدے کا نقطہ یہ بھی نوٹ کرتے،
اللہ چاہے آگ کو سنا دے، یا نار اے آگ، حالانکہ آگ کے کان آج تک کسی نے نہیں دیکھے. کسی نے دیکھے آگ کے کان؟ کسی نے نہیں دیکھے. لیکن رب العالمین القادر ہے، وہ چاہے تو آگ کو سنا دے، وہ چاہے تو پتھر کو بولنے کی طاقت دے. مشرک اللہ کو قیاس کرتا ہے مخلوق پر، یہ اس کی گمراہی کی بڑی وجہ ہے. مشرک کو آپ دیکھیں گے نا، سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کو انسانوں کی طرح سمجھا ہوا ہے. اللہ جس طرح انسان سفارشی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ پر بھی اسی کا پریشر آ جاتا ہے. انہوں نے اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھا ہوا، حالانکہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی اللہ کی طرح نہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو سنا دے، چاہے تو پتھر کو بولنے کی طاقت دے دے. بعض اوقات اہل حدیث پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا، وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں. بھئی کلام تو وہ کرے گا جس کے ہونٹ ہوں، دانت ہوں، جبڑا ہو، تب کلام ہوگا. اب یہاں ٹھوکر کھائی، وہی ٹھوکر کہ اللہ کو نعوذ باللہ انسان کی طرح سمجھا. اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفات بے مثال ہے. جس طرح ذات بے مثال ہے، صفات بے مثال ہے. اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، مسائل کا ان کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان چیزوں کا محتاج نہیں. دیکھیں اللہ کی پیارے پیغمبر کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی اور ران کے اندر، بکری کی ران کے اندر زہر ملا دیا. بکری کی ران کے اندر زہر ملا دیا، بخاری مسلم. اب بکری کی ران نے اللہ کے نبی سے بات لی. آج تک کسی نے بکری کی ران کے دانت دیکھے ہیں؟ زبان دیکھی ہے؟ ہونٹ دیکھے ہیں؟ جبڑا دیکھا ہے؟ چاہے تو بکری کی ران کو اللہ بات کرنے کی قوت دے، اور چاہے تو آگ کو سننے کی طاقت دے. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی. اللہ اکبر، علی ابراہیم، یا قید ہے ابراہیم پر. جو ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، اگر ایک بھی داخل ہوتا تو خاک ہو جاتا، جل کر خاک ہو جاتا. ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم السلام موجود. لیکن یہاں ایک اور نقطہ نوٹ کریں، اتنی بڑی اللہ کی نشانی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں رہی. کتنے مسلمان ہوئے؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو کھڑے ہوئے تھے؟ حدیث کے اندر تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، یا قرآن کے اندر کوئی ایک مسلمان ہوا. کتنی بڑی نشانی، آگ نہیں جلا رہی. لیکن جو لوگ ہیں حق کو نہیں مانتے، آپ کچھ بھی کر لیں نہیں مانیں گے. اور جو حق کو مانتے ہیں، صداقت کی بنیاد پر ایک چیز ان کے سامنے آ جائے، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. ایک چیز. سیرت ابن ہشام کے اندر واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جو پہلے مشرک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا جس بت کی میں پوجا کرتا تھا، صبح میں جاؤں تو ایک لومڑی اس پر پیشاب کر رہی تھی. ایک لومڑی. میں نے سوچا یہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے جو کہ اس قدر کمزور، جس پر لومڑی پیشاب کرے. ایک واقعہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اگر فطرت آپ کی سلیم ہو، یا اتنی بڑی نشانی، لیکن لوگ مسلمان نہیں. اللہ پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچا دیا. یہ برکت کس کی تھی؟ اللہ کی توحید کی. یاد رکھیں، اللہ کی توحید کی. سندھ کے اندر آپ جانتے ہیں
اب تو حالات پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن جب آج سے 60-70 سال پہلے شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے توحید کی دعوت پیش کی تو یہ معمولی بات نہیں تھی بھائی. لوگ مارنے کے لیے تیار ہوتے، قرآنیں ہاتھ میں ہوتی، بندوق کے ہاتھ میں. مجھے ساتھی بتا رہے تھے یہ خیبر کا جو شہر ہے اس کے مغرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، کھنڈو. تو وہاں شاہ صاحب کا پروگرام رکھا تھا. تو ایک مخالف آدمی چل کر آیا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتا ہے، اور وہ بندوق اٹھا کر لے آئے اپنے ساتھ بھری ہوئی. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تقریر شروع کی، وہ سامنے بیٹھا رہا اور کھول کر اللہ کی توحید بیان کی. اللہ پر ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ جب تقریر ختم ہوئی وہی آدمی آ کر شاہ صاحب سے ملا کہ شاہ صاحب آج میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو مار ڈالوں، آپ بزرگوں کے خلاف بات کرتے، لیکن ایک بات بھی آپ کی بزرگوں کے خلاف تو نہیں تھی، ساری اللہ کی توحید. یہ تو آپ پر الزام ہے، بہتان ہے. وہ آدمی جو دشمن بن کر آیا تھا دوست بن کر جماعتی بن کر باہر نکلا. یہ حالات جس طرح ہمارے شیخ ابھی سفیان صاحب بات کر رہے تھے بدین کے اندر، آپ دیکھ لیں یہ لواری کا مصنوعی حج جو ہے یہ آج کی بات نہیں. 1938 میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی. میں کچھ کریکشن کرنا چاہتا ہوں، تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفیان بھائی بتا رہے تھے اس میں میرا کوئی کمال نہیں. ہمارے علماء نے تحریک چلائی تھی. 38 کے اندر جب معلوم ہوا کہ یہاں وہ رسومات ادا کی جاتی ہے بالکل جو حج کے مشابہ ہیں، تو ہزاروں افراد اس دور کے اندر بدین میں جمع ہوئے. جب بدین پہنچنے کے لیے سوائے ٹرین کے کوئی ذریعہ نہیں تھا، راستے نہیں تھے، بسیں نہیں تھی، کاریں نہیں تھی. اس زمانے کے اندر ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ بدین کے اندر 12,000 افراد جمع ہوئے تھے 1938 پارٹیشن سے پہلے. آبادی کتنی تھی، آدم شماری کتنی تھی؟ 12,000. اور کورٹ نے لکھا 3 دنوں کے اندر 613 افراد گرفتار ہوئے. پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری زندگیاں چلی جائیں لیکن یہ مصنوعی ہتھیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے توفیق مدد کی. انگریزوں کی حکومت تھی، ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی کہ استعمال نہیں ہوگا. 144 کی دفعہ نافذ کر. اب وہ 144 کی دفعہ پچھلے 88 سالوں سے ہر سال لگتی. لیکن بعض اوقات جو پیر ہیں وہاں کے بڑے اثر رسوخ والے، یہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو آپ جانتے پیسے دے کر بعض اوقات یہ خفیہ طریقے سے اجتماع کر لیتے. ہمیں پتا چلا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے اجتماع کیا تھا، اس سال بھی اجتماع کیا، لیکن ثبوت نہیں تھا. اس مرتبہ ثبوت ملا. الحمدللہ ہم نے تحریک چلائی. اور یقین جانیے مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں. ہم تو انتہائی کمزور اللہ کے بندے ہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں. یہ ریلی جو نکلنی تھی، اگر یہ ریلی نکلتی، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کم از کم 1 لاکھ افراد آتے. کم از کم پوری سندھ سے جو ہمیں رسپانس ملا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ مصنوعی ہتھیار نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دہشت ڈال دی ان کے دلوں کے اندر کہ جو لوگ وہاں گئے تھے خفیہ طور پر اور خلاف ورزی کی تھی، رسومات ادا کی تھیں، وہ ہمارے پاس چل کر آئے اور سامنے بیٹھ کر معافی مانگی. آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. شہر کے ذمہ دار درمیان میں آ گئے کہ برائے مہربانی یہ خلوص دل سے معافی مانگتے ہیں، تحریر کے اندر معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ ان سے یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ نادانستہ ان سے غلطی ہو گئی، برائے مہربانی آپ ان کو چھوڑ دیں اور
یعنی کہ اگلی مرتبہ کوئی شکایت ہو تو پھر جو بھی آپ قدم اٹھائیں ماں باپ کے ساتھ ہو. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی, سب نے مل کر کہ یا اللہ ہمیں اس فیصلے پر پہنچانا جو تو چاہتا. ہماری عقل انتہائی محدود ہے, ہم نہیں جانتے مستقبل میں کیا ہوگا. یا اللہ اگر ریلی ہمارے لیے مفید ہے ہمارے لیے آسان فرما دے, اور اگر یہ لوگ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنے یعنی غلطی کا احساس کرتی ہے, وہ بھی معذرت کرتے ہیں, تو یا اللہ اگر یہ کام ہمارے حق میں ہے, دین کے حق میں ہے, تو ہمیں اس پر مطمئن کر. تو جب یہ آئے چل کر, ہم سب جو ساتھی تھے, میں ایک نہیں, سب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی مدد. دشمن خود چل کر آیا, معافی طلب کر رہا ہے, ضمانت دے رہا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. جب شیخ صاحب حفظ اللہ کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے مبارکباد بھی دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جماعت کو سرخرو کیا ہے. اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں, تحدیث نعمت کے طور پر کسی کی یعنی غیبت مقصود نہیں, نہ کسی پر تنقید مقصود, اللہ تعالیٰ بچائے کہ اس کے اندر بنیادی کردار, حالانکہ تمام جماعتیں ساتھ تھیں, لیکن بنیادی کردار جمعیت اہل حدیث سندھ کا تھا. دیگر جماعتیں بھی تھیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان پر تنقید کرتے ہیں, لیکن جو بنیادی کردار تھا وہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا تھا. اور ہم نے گورنمنٹ کو بالکل متنبہ کر دیا ہے کہ اگر اگلے سال کوئی نرمی ہوئی تو ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں. اور مجھے تو ساتھیوں نے یہاں بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ریلی نکلتی تو ہم کراچی سے بھی کافی بسیں آنے والی تھیں, بڑی تعداد کے اندر نوجوان تیار تھے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک جہاد ہے نا. جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ ہے. جہاں اللہ کے دین کی توہین ہو رہی ہو, شاعر اسلامی کی توہین ہو رہی ہو, وہاں اٹھنا ان کے لیے یہ بھی اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا. تو کافی دوست آ رہے تھے, لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, اگر کوئی ساتھی نہیں پہنچا, اگر نیت تھی, اجر اس کے لیے ثابت انشاءاللہ ہو گیا, اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے مکہ سے مدینہ, درمیان میں موت آ گئی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اللہ پر ان کا اجر ثابت ہو گیا, اللہ پر ان کا اجر ثابت ہو گیا, کیونکہ نیت تھی, لیکن وہ موقع نہیں ملا. تو یہاں بھی الحمدللہ ساتھیوں کی نیت تھی, اگرچہ وہ نوبت نہیں آئی, اگر وہ مرحلہ آ جاتا تو بدین کے اندر آپ دیکھتے کہ پاکستان کے اندر شاید کبھی اتنے اہل حدیث جمع ہوئے ہوں جو بدین کے اندر جمع ہوں. اس میں ہمارا کوئی حقیقت میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, ساری اللہ تعالیٰ کا, اس کی مہربانی ہے, اس کا فضل, سارا اللہ کا فضل. ہم تو اللہ کے کمزور بنتے ہیں, انتہائی کمزور. یہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرت. تو دوستو, اللہ کے کلمہ کے سربلندی کے لیے یاد رکھیں سب سے زیادہ جو چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح. اس کے بعد یہ نہیں کہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں, نماز کو ترک کر دیں, روزہ ترک کر دیں, گناہوں کے اندر غرق ہو جائے, یہ بھی نہیں. لیکن سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری, سب سے پہلے, کیونکہ اسی پر آپ کی موت آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں دو صورتیں, توحید پر اگر موت آ جائے دو صورتیں, ایک اللہ چاہے اس کی مشیت پر ہے, پر اللہ کی مشیت ہمیں معلوم نہیں, وہ چاہے آپ کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دے, سارے گناہ معاف کر کے, احادیث اور قرآن کی آیات ہے. ہاں وہ چاہے تو آپ کو گناہوں کی سزا دے, جہنم میں داخل کرے, لیکن آخری ٹھکانہ جنت اس کا ہوتا. وہ واحد انسان ہمیشہ کبھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا, اور اللہ کی مشیت پر ہے, چاہے تو ڈائریکٹ آپ کو جنت دے دے, چاہے تو آپ کو سزا دے گناہوں کی, اس کے بعد میں آپ کو جنت میں داخلہ دے. لیکن ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا. یہ نہیں کہ ہم توحیدی ہیں تو بھائی راستے کھل گئے, جو چاہیں کرتے پھریں,
اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ میرا آنا، آپ سب تمام ساتھیوں کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں دین پر استقامت دے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے ہم توحید پر ہوں، ایمان پر ہوں، اور ہماری موت آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔